کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ او کما قال اللہ تعالی یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یا سید الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، اسی نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بناتا ہے فقط نام محمد۔ زائرو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبہ وہ ہے جسے سجدہ ہر خاص و عام کرے، حبیب وہ ہیں جنہیں کعبہ بھی جھک کر سلام کرے۔ انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے سامعین مجلس، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ مولائے روم میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کے تناظر میں گفتگو کی جاتی ہے، اور مثنوی شریف کے 27,000 اشعار جو ایک بہت گہرا سمندر ہے، اس میں سے موتیاں، اس میں سے جواہرات نکال کر، فکری جواہرات نکال کر مخلوق خدا کی استعداد کے مطابق خبر ہر شخص دیتا ہے، پہنچ جس کی جہاں تک ہے، تو جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اس میں سے معروف فرماتے ہیں کہ جو جتنا سانس روکنا جانتا ہے اتنا ہی وہ گہرا غوطہ لگاتا ہے، اور جتنا وہ گہرا غوطہ لگاتا ہے سانس روک کر، اتنا ہی بڑا اور سچا موتی سمندر سے لے کر آتا ہے۔ تمہاری زندگی کے سمندر میں جو فکری طور پر اپنے آپ کو مرکز سے، خداوند مطار اور اس کے دوستوں سے قریب ہونے کا شعوری ارادہ کرتے ہیں، اس سمندر سے وہ اتنا بڑا اور سچا موتی حاصل کرنے کے مترادف ہو جاتے ہیں۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہر شب جمعہ مختلف زاویوں سے
ماضی میں ہم نے اور آپ نے، ہمارے پرکھوں نے بھی یہ سعادت حاصل نہیں کی کہ جن کے حصے میں اس اینگل سے، اس زاویے سے، اس فکری اعتبار سے پیغامات ان کے حصے میں آئے ہوں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ جب ماہ مبارک ربیع الاول کی گزشتہ ہفتے شروعات ہوئی تو اس فقیر نے یہ اشارہ کیا تھا کہ ہم ایسا کریں گے کہ مثنوی شریف میں جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، آپ کے معجزات کا، آپ کی حیات کا، آپ کی روز و شب کا، آپ کے صوم و صلات کا اور آپ کی شب باشی کا، مخلوق کے لیے اللہ کی مخلوق سے محبت کے زاویے سے، امت کی شفاعت کے زاویے سے، جہاں جہاں جو بھی نکات ہیں ان کو بیان کرنے کا ارادہ اس فقیر نے کیا۔ اور گزشتہ نشست میں جس طرح ہمارے نائب جناب آصف کامران چلوی صاحب نے خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، ایک اچھوتا زاویہ کے عالم شیرگی ہی میں، دودھ پینے کے عالم میں، وہ ایک عالم ہے جو 18,000 عالم کا ذکر ہوتا ہے، تو اس میں ایک عالم ہے جو باپوں کے صلب میں ہے، ایک عالم ہے جو ماؤں کی شکموں میں ہے، ایک عالم ہے جو شروعات دنیا میں ہو رہی ہے، عالم شیرگی ہے، دودھ پینے کا عالم ہے، پھر بڑے ہو گئے تو عالم طفلی ہے، پھر بڑے ہوئے تو عالم نوجوانی ہے۔ اب سارے نوجوان ایک عالم میں رہتے ہیں، سارے ادھیڑ ایک عالم میں رہتے ہیں، سارے بوڑھے ایک عالم میں رہتے ہیں۔ اسی طرح سے عالمین جو ہیں وہ 18,000 عالمین کو سمجھتے چلے جائے اسی زاویے سے کہ ہر عالم میں شان رحمت للعالمینی جلوہ گر ہے۔ اگر معاذ اللہ خاکم بدہن زبان سے جو ادا کرتے ہیں لوگ 40 سال میں نبوت ملی معاذ اللہ، تو عالم طفلی کے تو پھر امام نہ ہوئے، نبی نہ ہوئے، تو عالم طفلی ہی سے بلکہ عالم غیبت سے کہتا ہوں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہے، اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشریت میں ابھی نہیں آئے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ عالم وجود میں آنے سے پہلے بھی دیکھنے والے ہیں۔ سورہ فیل جو ہے، سورہ فیل عام الفیل کہلاتا ہے، وہ سال ہاتھی کا سال کہلاتا ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی ابھی لباس بشریت میں آئے نہیں ہیں، اس سے پہلے ہاتھیوں کا واقعہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے الم تر کیف فعل، دیکھا کہ آپ نے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اس کا مطلب ہے ابھی لباس بشریت میں نہیں آئے مگر دیکھ رہے ہیں، عالم بشریت میں نہیں آئے۔ بچوں بہت ساتھ رہو، یہاں تو نہیں کہ پنڈال وہاں تک بھرا ہوا ہے اور لوگ واہ واہ کے نعرے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہاں تو شمعیں روشن کی جا رہی ہیں، یہاں تو چراغ سے چراغ جلایا جا رہا ہے، یہاں تو علم کا ایک ایسا سمندر ہے، ایک ایسا دریا ہے جو معروم کی برکتوں سے بہ رہا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو ذرا سا نکتہ ہے کہ اس عالم میں بھی، جبکہ عالم بشریت میں نہیں ہے، شکم مدری میں ہے، چلے ایسے کر لیتے ہیں، یا صلب پدری میں ہے، وہاں بھی دیکھ رہے ہیں۔ جو وہاں بھی دیکھ رہے ہیں، مولانا فرماتے ہیں جو شب اسرا میں آسمانوں پر چلے ہوں تو زمین کا کون سا راز ہے جو آپ سے چھپا ہوا ہوگا۔ جب جو آسمانوں پر چلے ہوں اور وہاں کی کیفیات بتا رہے ہوں تو پھر ان کا زمین کا کون سا ایسا راز ہے جو آپ کی دسترس میں نہیں ہے، آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو ہر عالم پر تصرف بھی دیا اللہ نے، ہر عالم پر کیا دیا؟ اختیار بھی دیا اللہ نے۔ اسی لیے کیا قرآن کا واقعہ یاد نہیں ہے؟ گفتگو تو لے کے چلنا چاہ رہا تھا ایک ترتیب سے، مگر آمد ایسی ہوتی ہے کہ حیران کن معاملات آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت ہی میں بھی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف سر کر کے، رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، جسے ہم قبلہ اول کہتے ہیں، قبلہ اول کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ محبت پیدا ہوئی۔ ابھی میں نے ایک شعر پڑھا، نوجوانوں کے چہرے پہ میں نے ایک رنگ بھی دیکھا، کعبہ تو دیکھ لیا، اب کعبے کا کعبہ دیکھو کہ شرابی کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ سجدہ تو اس طرف کر رہے ہیں،
بیت المقدس کی طرف کر رہے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ جو ہے کعبۃ اللہ کو سجدہ گاہ بنا دے، قبلہ بنا دے۔ یہ خیال ابھی دل میں ہے نبی کے، زبان پہ نہیں آیا ہے، ذہن میں رکھیے گا، تعلق کو دیکھیے گا۔ اس طرف مخلوق کے شامل ہیں، وہاں اللہ سے ملے ہوئے ہیں، اس طرف مخلوق میں شامل ہیں۔ ہاں مکہ کی وادی میں کاروبار بھی کر رہے ہیں، اور خاندان بھی ہے، اور دوست احباب بھی ہیں، سب کچھ ہے، یہاں مخلوق میں شامل ہے۔ اور دوسرے اللہ سے کیسے ملے ہوئے ہیں؟ دل میں خیال آ رہا ہے کہ خدا کعبۃ اللہ کو سجدہ گاہ قرار دے دے، بار بار خیال آ رہا ہے۔ مسجد قبلتین جو گئے ہیں عمرے اور حج پر، انہیں معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد قبلتین ہے، 2 قبلوں والی مسجد ہے۔ ظہر کا وقت ہے، اصحاب کے ساتھ حالت نماز میں ہیں، اسی حالت میں وحی نازل ہوتی ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللہ فرماتا ہے کہ میں بار بار آپ کا منہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں، جہاں آپ کا من کرتا ہے اسی کو قبلہ بنا دیں، جہاں آپ کا دل چاہتا ہے۔ دیکھیں کتنا لاڑ، کتنا پیار، کتنی محبت، کتنی وارفتگی اللہ کی جانب سے اب نبی کے لیے ہے کہ جہاں آپ کا دل کرتا ہے وہیں آپ سجدہ گاہ بنا لیں۔ تو امامت، امام سامنے ہے اور مقلدین پیچھے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس نماز یہاں صلاۃ میں کیفیت دیکھتے ہیں۔ اب جب وہ وحی نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر گھوم گئے۔ 180 ڈگری کا زاویہ ہے، یہاں اس طرف بیت المقدس ہے، قبلے کا رخ اس طرف ہے۔ فی الحال جب وحی آ گئی، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللہ غنی، اللہ قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے یہ کہ اللہ کو اللہ نے حکم دیا، اللہ نے اشارہ کیا اپنے نبی کو، جدھر آپ کا من کرتا ہے، جدھر آپ کا دل کرتا ہے اس پر رخ کر لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 180 ڈگری پر گھومے۔ اب امام پشت پہ رہ گئے اور پوری جماعت آگے ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں وہ مسجد موجود ہے جو مسجد قبلتین کہلاتی ہے کہ 2 قبلے والی مسجد ہے۔ ایسے گھوم گئے، اس دن سے اللہ نے کعبے کو سجدہ گاہ قرار دے دیا۔ کعبہ تو دیکھ لیا، اب جس نے کعبے کو یہ مقام دلایا ہے، وہاں رک کر کے نماز ادا کرتے تھے، تو اللہ نے اپنے حبیب کی محبت کی لاج رکھتے ہوئے مسجد بیت المقدس سے کعبے کا رخ بدل کر کعبۃ اللہ کی جانب کر دیا۔ اسی لیے کعبہ تو دیکھ لیا، مکہ مکرمہ جا کر، اور کعبے کا کعبہ بھی دیکھ لیں، کعبہ کہاں ہے؟ وہ مدینہ منورہ میں ہے۔ ہمارے ساتھی جناب عتیق الرحمان صاحب میرے اس بیان کو، یہ جناب حسان صاحب اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، پھر یہ کویت چلا جاتا ہے، وہاں سے پھر وہ ایڈیٹنگ کر کے پھر واپس مضامین آتے ہیں۔ تو ان سے بھی میں یہ کہوں گا، جو لائیو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی یہ بہت بہت ادب سے کہوں گا یہ بات کہ جب فقیر حج کے سفر پہ تھا، حساس موضوع ہے مگر کبھی کبھی بیان میں آنا چاہیے، حج کے سفر میں تھا، تو اس فقیر کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ میں روزہ اطہر کی طرف رخ کر کے بیٹھ کر اور فارسی کلام جامی کا، رومی کا، سعدی کا، شیرازی کا پڑھا کرتا تھا، معمول تھا میرا، ہلکی آواز میں پڑھتا تھا، تو لوگ آگے بیٹھ جاتے تھے جو چاہنے والے تھے۔ تو ایک صاحب وہاں بہت مشہور ہیں، ان کا نام ہے غالباً مظفر، بنگال سے ان کا غالباً تعلق ہے، چھوٹے خط کے ہیں۔ وہ ہر عاشق رسول کا رخ جو ہے گنبد سے ہٹا کر قبلے کی طرف موڑ دیتے ہیں، قبلہ 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 کہتے ہیں۔ شاید ان کے چاہنے والے ان کو یہ پیغام پہنچا دیں آج کی تاریخ، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ تو میں بھی پڑھتا رہتا تھا، تو ہر بار آ کے وہ کچھ کہتے نہیں تھے، میرا کندھا پکڑ کے قبلے کی طرف موڑ دیتے تھے۔ پھر حج پہ روانہ ہوا، حج سے واپس آئے تو پہچان جاتے تھے اس ٹوپی کی وجہ سے، یہ بندہ تھوڑا سا الگ ہے کچھ۔ تو میرے پاس آ گئے، پھر وہ جب واپس آیا میں حج مکمل کر کے، تو پھر آ گئے، پھر انہوں نے گھمانا کیا۔ میں نے کہا یار تم نے مجھے کہاں بھیج دیا؟ وہاں تو صرف ایک کالے پتھر کا گھر ہے، اس پتھر کو مقام دلانے والی ذات جو ہے یہاں مدینہ منورہ میں ہے، تم نے مجھے وہاں کہاں بھیج دیا؟ یقین رکھیں جو لوگوں سے، پیروں سے الجھتا ہے، وہ شخص کسی کے اورنج کلر کا اسکارف ہے، کوئی یہاں درخواستیں لے کے وہاں جا رہے ہیں، کوئی اپنے یعنی کفن لے آ کر وہاں جو ہے پانی میں زمزم سے دھو کے لا رہے ہیں، ان سب پہ تنقید کرتا ہے وہ شخص۔ مگر جب میں نے اس سے یہ جملہ کہا کہ مجھے کہاں بھیج دیا، مجھے کہاں بھیج دیا، وہاں صرف بلیک پتھر کا گھر ہے، اس گھر میں خدا کبھی نہیں رہا۔
رہا اس گھر میں خدا رہا؟ بات سے بات نکل رہی ہے. آج میں تھوڑا وقت بھی لوں گا آپ لوگوں کا. باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ سفر حج میں ہیں, اور عارفوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے, جیسے ہم بچے اور اسٹوڈنٹ سب جانتے ہیں کہ ہر علاقے کا تھانہ ہے, ایس ایچ او ہے, پھر ڈی سی بھی ہے, یہ عہدے ہیں نا, پھر صاحب سی ایم صاحب بھی ہوتے ہیں. تو ہر علاقے کا ڈی سی ہوتا ہے باطنی طور پر, جو وہاں کے معاملات کو چلاتا ہے. وہ عالم تکوین کا نظام کہلاتا ہے, عالم باطن کا نظام کہلاتا ہے, اور خدا کی طرف سے متعین ہوتا ہے اور وہاں کے معاملات کو چلاتا ہے. ٹھیک ہے. باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو سفر حج میں ہیں, تو ہر شہر کے باطنی حاکم سے ملنے کا جذبہ بھی ہے, شوق بھی ہے, ملتے بھی ہیں. جب علاقے میں پہنچے سفر حج میں, ایک علاقے میں سفر پہلے پاپ یادہ سفر ہوتا تھا, گھوڑوں پر, اونٹوں پر, گدھوں پر لوگ سفر کرتے تھے, اور بہت طویل سفر ہوتا تھا وہاں تک پہنچتے. خوش نصیب پہنچتے تھے اور خوش نصیب ہی ہوتے تھے جو واپس بھی آ جاتے تھے. ایک علاقے میں پہنچے اور جب اپنی باطنی نظر سے دیکھا تو ایک بہت ضعیف سی شخصیت ہے جو اس وقت یہاں متعین ہے, ان کی پوسٹنگ یہاں پر ہے. ملنے کے لیے گئے. ظاہر اللہ کے دوستوں کی صحبت اختیار کرنے کا جو معاملہ ہے, ہر دور میں اہل اللہ نے اس کو فالو کیا ہے. دنیا دار سے دور ہو جاتا ہے, مگر اہل اللہ کا معاملہ یہ کہ وہ یقینی طور پر ہر علاقے کے باطنی حاکم سے نہ صرف رجوع کرتے ہیں بلکہ ملنے کا شرط بھی حاصل کرتے ہیں. باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے ان صاحب کے پاس. بہت ضعیف شخصیت تھے, اس زمانے کی ضعیف شخصیت. جب انسان, دوستوں اس طرح سمجھیں کہ جب انسانوں کی ڈیوائسز جو ہے بہت صاف ہوتی تھیں, عقل حلال غذا کھاتے تھے, اور صدق مقال سچی گفتگو کرتے تھے. اس زمانے میں ہیومن بینگ کی جو ڈیوائسز تھی بہت کلین ہوتی تھیں, سچے خواب آتے تھے, سچے معاملات ہوتے تھے. اب اتنی ہم لوگ ملوث ہو گئے ہیں دنیا میں, غذا میں اور بول چال میں اتنی تبدیلی آ گئی ہے کہ وہ نفاست, وہ طہارت, وہ پاکیزگی اب کم ہو گئی. جب کم ہو گئی تو خواب نہیں آتے, خواب جو ہے کھانے پینے کے آتے ہیں, کوفتے کلیجی پائے نہاری کے خواب آتے ہیں, وہ والے خواب آنے بند ہو گئے اب. ٹھیک ہے. تو جو ان کے پاس وہاں پہنچے, اس بزرگ کے پاس باطنی جو حاکم تھے, بہت سادہ سی شخصیت تھے. کہ باجد کہاں جا رہے ہو؟ کہنے سفر حج پہ جا رہا ہوں, اللہ کے گھر کا طواف کرنے جا رہا ہوں. فرمایا اچھا کیا کیا سامان ہے تمہارے پاس؟ کہ صاحب یہ ہے, کچھ چیزیں ہیں, کچھ کھانے پینے کی ہیں, کچھ زاد راہ کی ہیں, کچھ درم دینار بھی ہیں. کہ لیں یہاں رکھ دو اور ہمارے ساتھ چکر لگا کے واپس چلے جاؤ. ایک مرتبہ تو باعث بستامی کو بھی چکر آ گئے کہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں حضرت, کیا کہہ رہے ہیں؟ جس گھر کی زیارت کے لیے تم جا رہے ہو اس گھر میں وہ ایک دن بھی نہیں رہا, اور میرے دل میں اس کے علاوہ کبھی کوئی نہیں رہا. جس گھر کی زیارت تو تم جا رہے ہو اتنا مال خرچ کر کے, اس گھر میں رہا نہیں, اور اس دل میں اس کے علاوہ کبھی کوئی نہیں رہا. تو یہ دل جو ہے اللہ کا گھر جو کہتے ہیں, اس کی دلیل یہی ہے کہ صرف اللہ کی یاد سے معمور ہوتا ہے وہ دل, جس میں اہل اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام رسول کہتے ہیں. دوستوں میں پیغام دے رہا ہوں آج کی تاریخ میں, جس کے دل میں ام رسول حضرت حمزہ کی محبت پیدا ہو گئی, یقین رکھیے وہ سرخرو ہے, وہ کامیاب ہے. کیونکہ اللہ کے نبی اپنے چچا سے اس انداز میں محبت کرتے تھے کہ شہادت کے بعد ہر بدھ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی پہاڑی میں جا کر چچا کی زیارت کرتے تھے. جاتے تھے باقاعدہ, گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے تھے, مگر امت کو دکھایا کہ چلو چلتے رہو, کامیاب ہوتے رہو, ہماری پیروی کرو, جو ہم نے عمل کر کے دکھایا اس کو اختیار کرو, پھر دیکھو کیسے کیسے جوہر تم پر کھلتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد بھی شکار کے بہت شوقین تھے. ستو اور زمزم پانی لے کر وہ صحرا میں چلے جاتے, اور ہرن کا شکار, شتر مرغ کا شکار اور خرگوش کا شکار بڑے شوق سے کرتے, اور ہفتوں مہینوں صحرا میں رہتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا دوست کہ صحرا بہت وسیع ہوتا ہے, ہم جانتے ہیں بہت وسیع ہوتا ہے. تو لیٹے ہوئے تھے, رات کا وقت تھا, ریت پہ لیٹے ہوئے تھے حضرت حمزہ. تو آسمان کو دیکھا تو سینکڑوں لاکھوں ستاروں سے مزین آسمان تھا, روشن تھا. کیسے کیسے خمخمے ہیں جو اللہ نے آسمان پہ, ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا, نہ ہمیں دیکھنے کا شوق بھی ہے. تو باہر نکل کر دیکھیں تو نظر آئیں گے آسمان پہ کیسی کیسی روشنی ہے. حضرت حمزہ نے فرمایا کہ ان تمام کو بنانے والا اس کعبے میں رہتا ہوگا؟ نہیں ایسا ممکن نہیں ہے. ایمان کا لیول چیک کریں,
ایمان کا لیول چیک کرے کہ ان تمام کو بنانے والا کیا اس گھر میں رہے گا؟ وہ تو سمبلائز کیا ہے یکسوئی کے لیے، پاکیزگی کے لیے، طہارت کے لیے، تجسیمیت سے نکلنے کے لیے اللہ نے پورے عالمین کو اس رخ پہ متعین کر دیا کہ سب اس طرف ہو جاؤ اور یکسوئی حاصل کرو۔ جب یکسوئی حاصل کر لو گے باقی مدارج ہم طے کروا لیں گے تمہیں۔ کعبے کا تعلق صرف یکسوئی حاصل کرنے کے لیے، جو مراقبے میں تصور کریں اور کعبہ سامنے آ جائے سمجھیں کہ پہلا مرحلہ طے ہو گیا۔ مراقبے میں جو تصور کر کے باندھ کے بیٹھیں کہ کعبہ نظر آ جائے، کعبہ ظاہر ایک مقدس مقام قرار دیا گیا۔ اس پورے کعبۃ اللہ میں سب سے مقدس پتہ ہے کیا ہے دوستوں؟ وہ بھی نسبت آدم اولاد آدم ہی سے ہے۔ اس پتھروں کو جو نسبت حاصل ہے، دو پتھر ہیں وہاں پر، ایک مقام ابراہیم ہے اور ایک حجر اسود ہے۔ مقام ابراہیم دو پتھر جنت سے آئے، جبریل امین کے وساطت سے آئے، اور جو دو پتھر آئے وہ بہت سفید، دودھ سے زیادہ سفید تھے۔ ایک مقام ابراہیم ہے جس پہ کھڑے ہو کر حضرت خلیل حق نے کعبے کی تعمیر کی۔ وہ ایلیویٹر کی طرح اٹھ جاتا تھا، پتھر اٹھا کے وہ پتھر اٹھتا تھا، آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ جہاں جا کے رکھنا ہوتا تھا آپ رکھ کے پھر واپس آئے۔ ایلیویٹر جیسے ہمارے یہاں آج کے دور میں یہ لفٹ چلتی ہے، ایلیویٹر چلتے ہیں، وہ پتھر نے وہ کیا ادا کیا، اتنے کھڑے ہوئے تھے کہ قدمین کے نشان چھپ گئے اس کے اوپر۔ ان پتھروں پر کس کے قدموں کے نشان؟ خلیل حق کے قدموں کے نشان چھپے ہوئے ہیں۔ اور جب عمرہ کر کے طواف کر کے آؤ گے تو اپنی بلند ترین مقام کو اللہ کے دوست ابراہیم خلیل حق کے قدموں پہ جھکاؤ گے نہیں تو عمرہ نہیں ہوگا تمہارا۔ جاؤ سن رکھو، کہتے ہیں نا کہ عمرے پہ جانے والے 2 رکعت نماز نفل آخر میں ادا کریں، خلیل حق کے قدموں کے نشان پر اپنی پیشانی کو رگڑیں، یہی اللہ کو پسند ہے۔ اس عورت کی طرح جو ہاجرہ سلام اللہ علیہا صفا مروہ میں دوڑی، اس طرح جب تک مفتی نہیں دوڑے گا، پیر نہیں دوڑے گا، پی ایچ ڈی نہیں دوڑے گا، اس کا عمرہ نہیں ہوگا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی اس خاتون کے دوڑنے کی، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی، کہ شاعر اللہ قرار دیا، کہ اللہ کی نشانی قرار دے دیا اس کو۔ یہ اللہ کی مصلحت۔ ایک پتھر وہ تھا سفید، جو ابھی بھی جائیں تو ایک جو جاتے ہیں انہیں معلوم ہے، جا چکے ہیں معلوم ہے کہ ایک بہت خوبصورت جگہ پہ اس کو رکھا گیا ہے۔ اور ایک پتھر ہے وہاں پر حجر اسود۔ ہم بچپن سے، ہمارے بچپن بلکہ بڑوں کے بچپن سے کیا سنتے ہیں؟ کالا پتھر، اسود کہتے ہیں۔ اسود کہتے ہیں عربی زبان میں سیاہ کو، کالے کو کہتے ہیں اسود۔ اسود بمعنی کالے کے۔ وہ پتھر سفید دودھ کی طرح سے آیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جب آیا تھا تو سفید دودھ کی طرح تھے۔ بنی آدم کے سے نسبت کی وجہ سے وہ سیاہ ہو گیا۔ اللہ غنی، جو دودھ کی طرح تھا وہ سیاہ ہو گیا۔ کیسے ہوا؟ جو پورے عالم سے صلات کا اہتمام کرتے ہیں ان کی لہریں بھی وہاں جذب ہوتی ہیں، اور جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں ان کی لہریں بھی وہاں جذب ہوتی ہیں۔ تو نماز اور صلات کی لہروں کو جذب کرتے کرتے، جو کہ بلا شبہ صحیح نہیں ہے، امپیور ہیں، تو سفید پتھر جو دودھ کی طرح سفید تھا، بنی آدم کے ان ریائی کلمات اور سجدوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ جو یہاں سے نفاق کے ساتھ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اللہ بڑا کہہ رہے ہیں، اللہ کو بڑا مان نہیں رہے، کہہ رہے ہیں مان نہیں رہے، تو اس میں جو سیاہی نکل کر جاتی ہے وہ جا کے اس میں جذب ہو جاتی ہے۔ محشر میں جو ڈاکومنٹیشن پتہ ہے کیسی ہوگی دوستوں؟ حجر اسود کو وہاں کوئی ڈیوائس ہوگی ان کے پاس، حضرت جی کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ تو حجر اسود کو اس ڈیوائس میں جب رکھا جائے گا تو ہر شخص کا اپنا کاغذ نکل کر آ جائے گا، گرین ہوگا یا ریڈ ہوگا۔ گرین وہ ہوگا تو جنتی ہوں گے، ریڈ وہ ہوگا جو جہنمی ہوں گے، کیونکہ ڈاکومنٹیشن کو فائنلائز کرے گا کون؟ حجر اسود کرے گا کہ 50 سال کی نماز ہے، 40 سال کی صلات ہے، امپیور ہے۔ امپیورٹی کو حجر اسود سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے وہ پتھر جو سفید آیا تھا
جنت کا سیاہ ہو کر رہ گیا. کس وجہ سے؟ بنی آدم کی معصیت کی کیفیت جو اپنے اندر جذب کرتا ہے. خدا نے ان دو ڈیوائسز کو دنیا میں بھیجا, ایک کو مقام ابراہیم قرار دیا گیا اور دوسرے کو حجر اسود قرار دیا گیا. ہمارے شیخ قاضی شاہ شفیق احمد فاروقی جامعہ دورہ ساکہ بقی شریف رحمۃ اللہ علیہ سے مدینہ منورہ میں نشستیں بہت ہوتی تھیں. ایک موقع پہ خیال ہے سرکار یہ بتائیے کہ حجر اسود اب کتنا ہے, کتنا بڑا ہے؟ بڑا اچھا خاصا بڑا آیا تھا. اور ڈیلی بیسس پہ جیسے آپ کی فوٹو کاپی مشین فوٹو کاپی کرتی ہے نا, یہ وہاں سے میسیجز جا رہے ہیں اور دن بدن میں چھوٹا ہو رہا ہے. قیامت کے ظہور سے پہلے حجر اسود یہاں سے غائب ہو جائے گا, اٹھا لیا جائے گا. وہ قیامت کے ظہور کا ہوگا. دن بدن حجر اسود اپنے حجم کو چھوٹا کر رہا ہے. میں نے فرمایا کہ یہ اتنا اشارہ کیا کہ اتنا رہ گیا بس, اب بہت بڑا تھا. ڈیلی بیسس پہ ہماری ڈاکومنٹیشن ہیڈ آفس ٹرانسفر ہو رہی ہے تو وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. آخر جو پیپر لگا کے فوٹو کاپی کرتے ہیں, ایک دن آتا ہے ڈبہ خالی ہو جاتا ہے نا, نیا پیپر لگاتے ہیں اس میں. اسی طرح سے یہ وہاں جا سادہ ترین مثالوں میں بات ہو رہی ہے. حجر اسود جو ہے دوستوں, آج کی نشست میں بات ہو گئی. مکہ مکرمہ میں ایک موقع پر مولا کائنات السلام حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ طواف کے لیے حج کے لیے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے پتھر, تو صرف پتھر ہے, تو صرف ایک پتھر ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے بوسہ لے رہا ہوں. مولا کائنات نے فرمایا یا امیر المومنین, یہ صرف پتھر نہیں ہے, یہ پتھر نہیں ہے صرف, یہ پورا ریکارڈ مینٹین کرتا ہے. اس کو یہ فضیلت اللہ نے دی ہے. حیران ہو گئے عمر خطاب, علی ایسا ہے؟ اور وہاں ایسا ہے. 6 موقع ایسے آئے کتب سیر میں ہے کہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہ کڑیاں ملائیں تو بات خود بخود سمجھ میں آتی چلی جاتی ہے. موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مثنوی شریف میں کیا ہے. گزشتہ نشست میں جو گفتگو ہوئی اور آج کی نشست میں ہمارے نائب نے جو بھی خلاصہ پیش کیا, اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سورہ انفال کی آیت ہے اور سورہ آل عمران کی آیت کی تلاوت کا شرف اس فقیر نے حاصل کیا. پہلے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول, اللہ نے جتلایا ہے کہ اللہ نے احسان کیا مومنین پر کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت فرمایا. اللہ نے ہمیں ہیئر لائن دی, اللہ نے ہمیں پیشانی دی, اللہ نے ہمیں آنکھیں دی, اللہ نے سونگنے کی صلاحیت دی, سننے کی صلاحیت دی, گفتاری کی صلاحیت دی. کہیں احسان نہیں جتایا, سب کچھ فری میں دے دیا, سب کو دے دیا. ادنا کو بھی, اعلیٰ کو بھی, عرفا کو بھی, عابد کو بھی, زاہد کو بھی, سب کو دے دیا. اللہ نے احسان نہیں جتایا. احسان کس چیز جتایا؟ آل عمران کے مطابق فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول, اللہ نے احسان جتایا مومنین پر کہ نبی کو کی بعثت فرمائی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, جنہوں نے آپ کو کتاب اور حکمت کا علم دیا. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, یہ کھلے الفاظ میں قرآن آل عمران میں کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے تم گمراہی کا شکار تھے. پہلے گمراہی کا شکار تھا معاشرہ پورا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ کے نبی نے حکمت سکھائی, علم سکھایا, خاطر الکلامی سکھائی. کس کا احسان ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا احسان تو ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ نے احسان, اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے انسانوں کی طرف دلیل, برہان کہتے ہیں دلیل کو, قرآن کا لفظ ہے برہان, برہان میں معنی دلیل کی. اللہ نے دلیل بھیجی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, اور کھلا ہوا نور اللہ نے بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں نور مبین, کھلا ہوا نور قرار دیا. اب یہ بحث تو کسی کام کی بھی نہیں رہ گئی کہ آپ نور تھے, کہ آپ
آپ جسمیت میں تھے. نور کا وہ اللہ تخلیق پر کرنے پر قدرت رکھتا ہے کہ جھلمل نور ہے اور بشری انداز بھی ہے. خدا ہر دائرے میں قدرت رکھتا ہے. تنگ نظر ابلیس اور اس کے فکر پہ چلنے والے خدا کے نظام کو محدود کر کے دیکھتے ہیں، جبکہ خدا کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جس طرح چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، تخلیق کی قدرت رکھتا ہے. تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا الناس قد جاءکم برہان، کہ دلیل ہے لوگوں، خدا کی طرف سے دلیل آ گئی. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور کھلی ہوئی نشانی، کھلا ہوا نور اللہ کی جانب سے اپنی مخلوق پر نوازشات کی بارش کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا. عیسیٰ اسلام کے دادا حضرت عبد المطلب کا ذکر گزشتہ نشست میں بھی آیا، اور آج کی نشست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب نے اپنے جد لوئی بن کعب سے سن رکھا تھا کہ آپ کی نسل سے نبی آخر الزماں کا ظہور ہوگا. اس بشارت اور علامات کے ظہور کی بنا پر رسول اللہ کے دادا اللہ کی بارگاہ میں آپ کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے. آپ کے وسیلے سے نبی کے دادا سن رکھا تھا کہ ہماری ہی نسل میں بنو ہاشم میں قریش کا ایک ذیلی شعبہ بنی ہاشم میں اللہ کے نبی آخر زماں کا ظہور ہوگا. آپ کے بڑوں نے سن رکھا تھا. ان بڑوں میں عبد المطلب جو ہیں ابھی لباس بشریت میں آنے سے پہلے اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ کے دادا آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے. آل عمران ہی کی صورت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو. یا ایھا الذین آمنوا کے اندر موضوع چھپا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ صلاتی بھی ہیں، وہ روزے دار بھی ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہ حج بھی کرتے ہیں، وہ جہاد بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ مومن ہیں. یہ ساری کے ساری مومنانہ شان کے بعد بھی اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرنا ہے. چھٹے پارے کی آل عمران کی یہ آیت ہے کہ اللہ کی جانب وسیلہ تلاش تاکہ خدا تم پر رحم کرے. تو اللہ کے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب جو ہے اپنے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے. یہ انداز تھا. اور اسی طرح سے جو ایک کتاب ہے جو کہ ترکی کے ایک عالم ہیں ان کی ہے، اور انہوں نے بہت تحقیقی انداز میں بہت سے معاملات کو نمایاں کیا ہے. گزشتہ نشست میں نے ایک اور مصر کے عالم کا حوالہ دیا تھا. آج کی نشست میں عشق سرمدی کے عنوان سے ایک کتاب ہے جو ایک ترک عالم کی ہے. انہوں نے جو تحقیق سیرت پر کی ہے اس میں یہ سارا مجموعہ آج کی نشست میں انشاءاللہ بیان میں آئے گا. کہ انگلینڈ کے ایک شارح ہیں جو شائع ہوئی کتاب، اس میں یہ ہے کہ تورات میں عربی متن کا حوالہ ہے، خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکار ہوا اور کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا. شعیر سے مراد فلسطین ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی. تورات میں نقل ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے فرزند کو فاران کے مقام یعنی مکہ مکرمہ میں لا کر چھوڑا. تورات میں نقل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ سلام اللہ علیہ کو فاران، جو کہ فاران مکہ کا ایک اور نام ہے، وہاں لا کر چھوڑا. تورات میں اللہ حضرت موسیٰ کو وحی کرتا ہے کہ بنی اسماعیل سے ایک نبی بھیجوں گا، اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہ وہی کرے گا. انجیل کی جو بشارتیں ہیں، فارخلیت عبرانی زبان میں فارخلیت کا ترجمہ ہے وہ احمد ہے. فارخلیت عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی
روح الحق ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے اور تمہارے پروردگار کے پاس جا رہا ہوں تاکہ تمہاری طرف فارخلیت بھیج دیا جائے جو عنقریب تمہارے پاس تعویل لے کر آئے گا۔ یہ سب مضامین جو انگلینڈ میں کتاب چھپی ہے اس کے ہیں، توریت انجیل کے حوالوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ جب یہ مضمون مکمل ہوگا اور تحریری طور پہ آ جائے گا، سارے حوالے اس میں موجود ہوں گے۔ عاشق حد حضرت مولانا جلال الدین رومی کا بھی اپنا انداز ہے۔ یہ ساری وہ تفصیل ہے جو توریت میں اور انجیل میں ہے کہ میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں تاکہ میں جاؤں گا تو فارخلیت آئیں گے، اور فارخلیت جو ہیں یہ تعویل جو کرتے ہیں عیسائی مذہب کے لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلیئر کیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ان کا نظریہ یہ ہے کہ سولی پر چڑھا دیا گیا، جبکہ ہمارا اسلامی نظریہ، قرآنی نظریہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا پیغام یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ تو تعویل کیا ہے جو تم کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ قرآن میں نبی کی جانب سے اللہ نے، نبی کی طرف اللہ نے جو وحی بھیجی اس میں یہ کہ عیسیٰ ابن مریم کو اٹھا لیا گیا اور چوتھے آسمان پر وہ متمکن ہیں، اور محشر سے، قیامت سے پہلے دجال کے آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام عالم بشریت میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ کس طرح سے الگ موضوع ہے۔ بات چل رہی تھی عاشق حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں جو اظہار کیا ہے، بود در انجیل نعت مصطفیٰ، بود در انجیل نعت مصطفیٰ، آسر پیغمبروں عہد صفا، بود در ذکر حلیہا وہ شکل او، بود ذکر غزہ او عقل او، کہ حضرت مولانا نے مثنوی شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بود در انجیل نام مصطفیٰ، انجیل میں نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، فارخلیت کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت مولانا نے اپنی مثنوی میں بود در انجیل نام مصطفیٰ کے انجیل میں، انجیل مقدس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جگہ جگہ ہے۔ عیسائیوں میں دو طبقے تھے، ایک طبقہ یہ تھا کہ جو اپنی اس ہٹ درمی پہ قائم تھا، اور ایک طبقہ وہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی انجیل مقدس میں بے شمار آیا ہے، تو جب اس مقام پر پہنچتے تو اس کو ادب سے چوم لیتے۔ انجیل میں عیسائیوں کی کتاب، عیسیٰ صاحب کی کتاب انجیل مقدس میں جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، غزوات کا ذکر ہے، صلاۃ و تسبیحات کا ذکر، اتنی تفصیل سے انجیل مقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے۔ تو عیسائیوں کا ایک طبقہ کیا کرتا؟ یہ کرتا کہ آپ کے اوصاف حمیدہ پر اتنا ان کو کمانڈ تھا دوستوں، نہ بتانے والے بتاتے ہیں، نہ سننے والے سنتے ہیں، نہ تحقیق والے تحقیق کرتے ہیں، سب کچھ موجود ہے انجیل مقدس میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سراپا موجود ہے۔ انجیل کی جو کتاب انجیل مقدس یوحنا باب 14 آیت نمبر 30 میں یہ سارے واقعات، یوحنا انجیل یوحنا باب 14 اور آیت نمبر 30 میں یہ سارے اوصاف حمیدہ بہت شرح و بس کے ساتھ موجود ہیں۔ بود در انجیل نام مصطفیٰ، بود در انجیل نام مصطفیٰ، آسر سر پیغمبروں عہد صفا، بود ذکر و حلیہا وہ شکل او، بود ذکر و غزہ و سوم و عقل او، کہ آپ کے روزے، آپ کی نماز، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، سب کچھ انجیل مقدس میں تحریر ہے، جو آقا کے حوالے سے موجود ہے۔ اہل تحقیق کرنے والے تحقیق کرتے ہیں اور حق تک پہنچنے کی جدوجہد کرتے ہیں، خدا انہیں حق دکھاتا ہے۔ معروف رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو تحقیق کی منزل پر ہیں۔ خونیہ شریف سے قریبی ایک علاقہ تھا ناصریہ کا، وہاں معروف علیہ رحمہ چلہ گاہ میں چلہ کشی کے لیے جاتے تھے، حجرے ہوتے تھے، کمرے ہوتے تھے، وہ لے لیتے تھے،
اور 40 دن اور 80 دن جو ہے وہ اس میں کمرہ بند ہو جاتا تھا باہر سے، اور مولانا اس میں ریاضت کرتے، عبادت کرتے، مجاہدہ کرتے، مراقبہ کرتے، اور 40 دن کے بعد، کبھی کبھی 80 دن کے بعد، کبھی کبھی 120 دن کے بعد باہر نکلتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ جب باہر تشریف لائے تو مشہور ہو گیا پورے علاقے میں کہ مسلمان ولی آتا ہے اور اتنے دن بند ہو کے مراقبہ کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے۔ تو جیسے آپ باہر نکلے تو ایک عیسائی پادری پریسٹ وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ ہم نے آپ کے قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ ہر ذی نفس کو پل صراط پہ سے گزرنا پڑے گا۔ جب سب کو گزرنا پڑے گا تو آپ کا اور ہمارا فرق کیسے ہوگا؟ آپ بھی گزریں گے، ہم بھی گزریں گے۔ تو ٹھیک ہے، اشارہ کیا، گفتگو نہیں فرمائی، اشارہ کیا میرے ساتھ آؤ۔ مولوی رحمۃ اللہ علیہ ایک اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے، بہت سردی کے حوالے سے جو بہت زیادہ ہوتی ہے، ہیڈ پہنے ہوئے تھے، ٹوپی پہنے ہوئے تھے، وہ جو واخونیا کے روایت کے مطابق۔ تو قریب اس کے اشارہ کیا، پادری ساتھ ساتھ آنے لگا۔ ایک نان بائی کے پاس، جو آج کل ہمارے یہاں بھی روٹیاں پکانے لگے ہیں لوگ ایسے وہ بنا کے، تندور بنا کے، تو اس کے بعد پہنچے۔ آپ نے اشارہ کیا کہ تم اپنا کرتا جو پہنا ہوا تھا پادری نے کہ نکالو۔ آپ نے اپنا اوور کوٹ نکالا، اس پادری کے کرتے کو جو پہنا ہوا تھا اور اوور کوٹ کی جیب میں ڈال دیا اور کوٹ کو آگ میں ڈال دیا، تندور میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نکالا تو کوٹ تو اجلا اور صاف ہو گیا، نسبت مصطفیٰ کے صدقے میں، تعلق کے صدقے میں کوٹ پہلے سے کہیں زیادہ اجلا ہو گیا، اور جیب میں رکھا ہوا وہ پادری کا کرتا جل گیا۔ تو آپ نے گفتگو نہیں فرمائی، پریکٹیکل دکھایا کہ ہم جب گزریں گے تو ایسے گزریں گے، اور تم گزرو گے تو ایسے گزرو گے، تم گزرو گے تو ایسے گزرو گے۔ بود در انجیل نام مصطفیٰ، اور سر پیغمبرو عید صفا، بود ذکر و حلیہ و شکل او، بود ذکر غزہ و سوم و عقل او، کہ تمام تر اوصاف حمیدہ، سارے اچھے اوصاف انجیل مقدس میں پہلے سے موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم سے کم 500 سال کا تفاوت فرق ہے۔ 500 سال پہلے سب کچھ موجود ہے، اور بہت بڑا حلقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انجیل مقدس میں جہاں جہاں نام احمد آتا، احمد بھی کس لیے آتا یہ بھی سن لیجئے کہ زمین پر آپ کا نام محمد ہے اور آسمانوں پر آپ کا نام احمد ہے۔ احمد اس لیے کہ عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پر ہیں، ان کی امت کے لیے اشارہ تھا کہ نبی کا محمد نام زمین والوں کے لیے اور احمد نام آسمان والوں کے لیے ہے۔ جہاں جہاں نام احمد آتا تو انجیل مقدس کے جو راسخ العقیدہ عیسائی تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چومتے اور آپ کے نام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ بہت فساد دنگا ہوتا، جنگیں آپس میں ہوتی عیسائیوں کے دیگر مذاہب اور فرقوں میں۔ جو اللہ کے نبی سے محبت کرتے وہ شاد و آباد رہتے، ان پہ کوئی گھٹاؤ نہیں آتا۔ کن میں؟ عیسائیوں میں بھی گھٹاؤ نہیں آتا۔ کس نام کی برکت سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام احمد چون چنی یاری کناد۔ جب نام احمد اس طرح تمہارے ساتھ معاملات نام لینے پر ہوتا ہے تو عشق کرو گے تو کیا معاملہ ہوگا۔ نام احمد چون چنی یاری کناد، نور سے اونچون مدد گوری کناد، کہ جب ان کا نور پر کیسے مدد کرے گا، جب نام اتنی مدد کر رہا ہے کہ عیسائیوں کی نسلیں جو آپ کو جانتی اور پہچانتی تھی اور آپ کے نام کے وسیلے سے دعا کرتی تھی، خدا نے ان کو بڑھوتری دی، بڑھ گئے، اور جو نام کی برکت اٹھا رہے ہیں، نور سے چون مدد گوری کنات، جو نور سے محبت کرتے ہیں، جو احمد کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے محبت کرتے ہیں، آپ کے اسم کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوگا۔ پہچان بھی ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی دوستوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس آئے اور آپ نے یہ اعلان فرمایا، خدیجہ کی بہن تھیں جن کے گھر میں قیام تھا، جو امین آ گئے، بہت تفصیل داستان ہے، وہ تو معلوم کے تناظر میں گفتگو کرتا ہوں۔ جب واپس حضرت علی کی جو ہمشیرہ تھی وہاں اس قیام تھا، جو امین آ گئے اور آپ کو اللہ کا پیغام پہنچایا
کہ سفر معراج پر جانا ہے، براق لے کر آئے، وہ براق سے بیٹھ کر مسجد اقصیٰ گئے اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی۔ یہ جب واپس آئے صبح تو آپ نے مطاف میں کھڑے ہو کر یہ پورا سفر معراج بیان کیا۔ میں سے آسمانوں پر گیا، جہنم اور جنت کا مشاہدہ کیا، جنتیوں اور جہنمیوں کو دیکھا، اللہ کے دیدار سے مشرف ہوا، جبرائیل جو ہے سدرہ پر اٹھ گئے، سارے واقعات آپ نے بیان کیے۔ اسی مجلس میں اسی جو لوگ سن رہے تھے اس میں ابو جہل بھی تھا۔ ابو جہل نے سوچا کہ آج بہترین موقع ہے، یہ ایسی خیالی باتیں معاذ اللہ سنا رہے ہیں کہ میں ایسے گیا ایسا گیا، تو آج بہترین موقع ہے کہ ان کے جو یار غار ہیں ان کو میں جا کے بتاؤں گا، یا یقین نہیں کریں گے، میں نہیں کر رہا ہوں وہ بھی نہیں کریں گے ظاہر داری کی بنیاد پر، تو ان کے دوست کو ان سے ہم الگ کر دیں گے۔ وہ بھاگا ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا اور جا کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابوبکر باہر آئے، پوچھا، کہنے لگا کہ آپ کو پتا ہے آپ کے دوست کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ آسمانوں پہ گئے تھے اور انہوں نے سب کچھ دیکھا اور اللہ کا دیدار کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا اسے ابو جہل سے، عمر ابن حشام سے، کہ تم نے یہ باتیں خود سنی؟ تو اس نے کہا میں نے خود سنی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے؟ اس نے کہا آپ فرما رہے تھے۔ تو پکا کر رہے ہیں نا۔ تو آپ کا جواب جو آیا وہ یہ آیا کہ جس مقام سے وحی آتی ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے تو ابوبکر کو اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ تو آیا تھا توڑنے کے لیے، مگر یقین کی منزل ایسی ابوبکر کے حصے میں تھی کہ آپ نے کہا جس مقام سے وحی آتی ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے تو ابوبکر کو کوئی اس میں اشکال نہیں، کوئی سوال نہیں ہے۔ اسی دن آپ کے حصے میں صدیقیت آ گئی، اسی دن آپ کو صدیقیت کا لقب ملا۔ یہ ابو جہل نے کوشش کی، کامیاب نہیں ہوا۔ ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ جب ابو جہل سر راہ کھڑا ہو گیا اور اس نے ہاتھوں میں کچھ کنکریاں اٹھا لیں، 4-5 کنکریاں اٹھا لیں، مٹھی بند کر لی۔ یہ بھی مثنوی شریف میں ماں بیان فرماتے ہیں کہ اٹھا لی تو اس نے سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں ایسا گیا آسمانوں کی خبر لے کر آیا، آپ بتا سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس ظاہردار، دیکھو ظاہرداری بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ تفکر کی کمی ہوتی ہے تو ظاہر کا غلبہ ہوتا ہے، اگر تفکر ہوتا ہے، غور و فکر ہوتا ہے، خدا کی توفیق سے ہوتا ہے تو پھر راستے سارے کھلتے چلے جاتے ہیں، ورنہ جمود کی کیفیت ہوتی ہے جو ظاہرداری کہلاتی ہے۔ تو آپ بتا سکتے ہیں یہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بتائے؟ اللہ غنی، اللہ غنی۔ ظاہردار تھا نا؟ ہاں، یہ دوسرا والا آئیڈیا اچھا ہے، میں بتاؤں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے یا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے وہ بتائے خود کہ وہ کیا ہے۔ تو اس بے وقوف نے، اس متکبر نے، اس خود پسند نے، اس ظاہردار نے جو ابلیسی فکر کا نمائندہ تھا، اس نے محدودیت کے ساتھ دیکھا، سوچا، اس نے ہاں ٹھیک ہے یہ آئیڈیا اچھا ہے، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ہاتھ میں چیز۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لبے اطہر سے یہ بات نکلی کہ ہاں دوسرا آئیڈیا اچھا ہے، تو اسی لمحے کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ہاتھ میں ابو جہل کے ہے مگر تعلق جو ہے محمد عربی سے جوڑنے کا کنکریاں ارادہ کر رہی ہیں۔ لا الہ گفت الا اللہ گفت، ان کنکریوں سے ہاتھ میں ابو جہل کے مگر اس میں سے ایک شور نکل رہا ہے جیسے کوئی اسپیکر لگے ہوتے ہیں نا۔ ان کنکریوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ گفت الا اللہ گفت، مانیے احمد رسول اللہ صرف، کہ رسول اللہ کے نام کے معنی وہ کنکریاں بتا رہی ہیں جو ابو جہل کے ہاتھ میں ہے۔ ابو جہل کو پھر بھی عقل نہ آئی، اس نے ان کنکریوں کو زمین پر پھینک دیا اور یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ ان کا جادو جو ہے ہر چیز پر چلتا ہے۔ جو حق کو پہچانتے ہیں وہ علامات کو پہچانتے ہیں تو وہ سمجھتے جاتے ہیں کہ معاملات کیا ہے، اور جو حق سے دور ہوتے ہیں، اب حق سے دور کیوں ہوتے ہیں سوال کر سکتے ہیں کوئی بھی، کہ کیوں دور ہوتے ہیں؟ خود پسندی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے،
خود کو بہتر سمجھنے کی وجہ سے، دوسرے کو کمتر سمجھنے کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس نے سنا کنکریوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ گفت الا اللہ گفت، مانیے احمد رسول اللہ صف، کہ احمد رسول اللہ کے مانویت بتا رہی ہیں وہ کنکریاں جو بظاہر بے جان ہیں، بظاہر بے جان ہیں، عالمین کے تصرف کی وجہ سے انہیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے رسول ہیں، یہ ہمارے رسول ہیں۔ جب لوگ مہاجرین ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے انہی ظالموں اور متکبروں کے ظلم کی وجہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے تو پہلی مسجد کی تعمیر کا سلسلہ دوستوں شروع ہوا۔ کھجور کے خشک تنوں سے دیوار بنائی گئی، پتوں کو چھت پہ ڈالا گیا، پہلی مسجد زمین کو پوت کے گیلا کر کے برابر کیا گیا۔ اور مدینہ منورہ میں یہ جو مسجد آج کل دیکھتے ہیں جو پوری دنیا کو حیران کر رہی ہے، اس کی شروعات بتا رہا ہوں کیسے وہ شروعات ہوئی تھی۔ چھپر ڈال دیا گیا، مسجد بنا دی گئی، اور ایسا کیا گیا کہ ایک جیسے کھجور کا خشک تنا تھا اس کو یہاں رکھ دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پشت مبارک اس سے ملا کر بیان کرتے تھے۔ یہ سلسلہ بالکل شروعات دیکھیں ایسی ہے، آج کمال دیکھ رہے ہیں، پیچھے مڑ کر کیفیت دیکھنی ہے کہ شروعات کس انداز میں ہوئی تھی اور کیسا کیسا عاشق تھا اور کیسا کیسا چاہنے والا تھا۔ اسلام کی بنیادوں میں کن کن کا لہو ہے۔ پورا اسلام کی عمارت کی تعمیر خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دولت بنیادوں میں ہے تو عمارت نظر آ رہی ہے، نیچے دولت ہے وہ ساری کی ساری جو خرچ ہو گئی تھی۔ کس کی؟ مکہ کی سب سے زیادہ مالدار خاتون کی دولت اسلام کی بنیادوں میں۔ دیکھنا چاہو تو دیکھ لو، نہ دیکھنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے۔ تعمیر مکمل ہو گئی۔ ایک کھجور کا تنا جیسے فقیر بیٹھا ہے تو یہاں پیچھے پشت پر کمر مبارک پشت مبارک ملا کر بیان کرنے کے لیے اصحاب نے رکھ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کی بیانات، اصحاب کی تربیت ہے، ان کے مسائل پر گفتگو فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب کچھ دن بہتر ہو گئے تو ایک بہترین ممبر بنا کر وہاں رکھ دیا گیا اس مقام پر، اور کھجور کے خشک تنے کو مسجد کی دیوار کے ساتھ رکھ دیا گیا، جیسے ملا کے رکھ دیا۔ جب ایسا بیان فرما رہے تھے، ایسے میں پوری مسجد میں کسی معصوم بچے کے بلبلا کر رونے کی آواز گونج گئی۔ میں نے پہلے کہا کنکریوں سے ویز نکلے، آواز نکلی، اس طرح کھجور کے خشک تنے سے بھی آواز نکلنے لگی۔ اس تنے حنان در ہجر رسول، نولمیزہ دھام چو ارباب اخول۔ حنانا کہتے ہیں عربی زبان میں رونے کو، رونے والا تنا، کھجور کا خشک تنا، اس میں سے مسلسل رونے کی آواز نکل رہی ہے۔ پوری مسجد حیران ہو گئی، ہر چھوٹے بڑے نے دیکھا کہ سب کی نظریں وہاں پھر گئیں کہ ستون حنانہ میں سے آواز آ رہی، رونے کی آواز، بلبلا کے رونے کی آواز آ رہی ہے، تو سب کی نظریں اس وقت چلی گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا کہ ستون حنانہ ابھی بھی وہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے حجرے سے میرے منبر تک کا کی جگہ جو ہے وہ ریاض الجنہ ہے، جنت کی جگہ ہے، جنت کی زمین ہے۔ اس لیے جو عمرے اور حج پہ جاتے ہیں تو اس نسبت کی مناسبت سے اس جگہ پر بیٹھنے، صلات ادا کرنے، تلاوت کرنے کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کرتے ہیں۔ وہاں ستون حنانہ ہے اور ستون عائشہ ہے، ستون وفود ہے، وہ بڑے بڑے مینار بنے ہوئے ہیں، اندر ستون بنے، اس پہ نام بھی لکھا ہوا ہے، ستون حنانہ، ستون وفود اور ستون عائشہ لکھا ہوا ہے، اور بھی ستون ہے جو ریاض الجنہ میں ہے۔ اللہ کے نبی کے حجرہ مبارک سے لے کر اللہ کے نبی کے منبر کے درمیان کی جگہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو ستون حنانہ کو وہاں رکھ دیا گیا، دیوار جہاں رکھا گیا تھا وہیں میں ابھی وہ پلر بنا ہوا ہے اور ستون بنا ہوا ہے۔ تو رونے کی آواز آنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر سے اترے، ہر چھوٹے اور بڑے کو معلوم فرماتے ہیں، ہر چھوٹے اور بڑے کو اس آواز کو سنا، حیران ہو گئے، پوری مجلس حیران ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس تنے حنان در ہجر رسول۔ بات ستون حنانہ کی ہوئی دوستوں، ہوشیار ہے نا، اور ہمیں بھی مخاطب کریں گے ابھی۔
اس تنے حنان در ہجر رسول، اس تنے حنان در ہجر رسول، نالمی زد ہم چو ارباب عقول۔ ایسے رو رہا تھا وہ کھجور کا خوش تنا جو بہت عقل مندوں کی طرح رو رہا تھا، بلبلا کے رو رہا تھا۔ درمیان مجلس وز آنچنا کذب آگاہ گشت ہم پیر و جوان، گفت پیغمبر چه خواهی ای ستون، گفت جانم از فراغت گشت خون، گر همی خواهی تو را نقله کنند شرقی و غربی ز تو میوه چنند، گفت آقا هم که دایم شد بخوش، بشنو ای غافل کم از چوب مباش۔ یہ پورے مثنوی شریف کا بیان ہے۔ اس طرح حنان در ہجر رسول نولم عزت ہم چو ارباب خل، یہ مثنوی کا بیان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری مجلس نے سنا، آپ اپنے ممبر سے نیچے تشریف لے گئے اور جا کے اس ستون پر اپنے دست شفقت شان ید اللہ والا ہاتھ پھیرنے لگے۔ پوچھا تو کیا چاہتا ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہ آپ کے اصحاب نے ممبر بنا دیا اور آپ کو مجھ سے دور کر دیا۔ آپ کے اصحاب نے ممبر بنا دیا اور جو مجھ سے آپ کی نسبت تھی، آپ پشت مبارک ملا کر مجھ سے بیان کرتے تھے، وہ دور کر دیا، دیوار کے ساتھ رکھ دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ۔ گفت پیغمبر چه خواهی اے ستون، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے یہ بتا۔ فیصلے کا وقت آ گیا، تو رو رہا ہے بلبلا کے، اصحاب نے تجھے دور کر دیا، تو کیا چاہتا ہے یہ بتا۔ بڑے مقام کی بات ہے یہ۔ خوش کھجور کے تنے سے سبز نہیں ہے، اسی لیے میں نے کہا نا عالمین ہے، تو عالمین خشکی کا بھی عالم ہے اور تری کا بھی عالم ہے، پھل والے کا بھی ہے، پھل نہ دینے والے کا عالم بھی، عالم 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 ہے۔ بہرحال پوچھا، گفت پیغمبر چه خواهی ای ستون، پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ آپ کے اصحاب نے ممبر بنا دیا اور مجھے آپ سے دور کر دیا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا، اختیار مصطفیٰ جب سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تو اختیار کے ساتھ بھیجا نا۔ گفت پیغمبر چه خواهی اے ستون، تو ستون تو کیا چاہتا ہے؟ فرمایا گر ہمی، آپ نے فرمایا گر ہمی خواہم تو را نخلے کنم، اگر میں چاہوں تو دوبارہ تجھے پھلدار درخت بنا دوں۔ اگر تو کہے، فرمائش کرے کہ مجھے پہلے جیسا بنا دیجئے، تو میں گر ہمی خواہی تو را نخلے، نخل کہتے ہیں جس میں کھجور کے پھل آتے ہیں، اس کو نخل کہتے ہیں۔ کھجور کے بھی بے شمار نام ہے عربی میں۔ تو گر ہمی خواہی تو را نخلے کنم شرقی و غربی زتو میوہ چنم، کہ مشرق لے کر مغرب تک لوگ تیرا میوہ کھائیں گے۔ اس نے کیا کہا پتہ ہے؟ اس نے حیران کر دیا۔ اس نے کہا کہ گفت آنخواہم کے دائم شد بخوش، اس کھجور کے خوش تنے کی عشق کی کیفیت کو دیکھیے کہ میں یہ والی زندگی نہیں چاہتا۔ آفر کی گئی ہے کہ تم خوش ہو، تمہارا سرسبز کر دیں گے دوبارہ اختیار مصطفیٰ، اور اس کے بعد تمہارے پھل جتنے لگیں گے تو مشرق سے لے کے مغرب تک کے لوگ تمہارے پھل کھائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، یہ والی زندگی مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ غنی۔ گفت آقام کے دائم شد بخوش، کہ میں چاہتا ہوں ہمیش کی زندگی میرے حصے میں آئے۔ یہ مختصر زندگی کا شعور کھجور کے تنے کو بھی ہے۔ پیدا ہوں گے، لگیں گے، بڑے ہوں گے، تناب ہو جائے گا، پھر کھجور لگیں گے، پھر لوگ کھائیں گے، خشک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ سارا پروسیس کو پتا ہے، کس کو پتا ہے؟ کھجور کے درخت کو پتا ہے۔ لگے ہوئے ہیں، بڑے ہوں گے، پھل آئیں گے، پھر وقت آئے گا، عمر پوری ہو جائے گی، خشک تنا بن جائے گا، وہ اس کو پتا ہے۔ گفت خواہم، وہ کہتا ہے گفت خواہم کے دائم شد بخوش، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کی بقا میرے حصے میں آئے۔ بشنو اے غافل کم از چوب مباش، آج کی نشست میں آ گئے مولانا ہمارے آپ کے لیے کہ کھجور کے تنے میں تو اتنا شعور ہے، حیات دائمی کا تقاضا کر رہا ہے اور نبی کے ساتھ وہاں رہنے کی فرمائش کر رہا ہے، تم کیسے ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے؟ بشنو غافل کماس چوب مباش، کیا تم اس کھجور کے
خوش تنے سے بھی کم ہو کر رہ گئے ہو 2023 میں؟ کھجور کے خوش تنے سے بھی کم ہو کر رہ گئے ہو کہ کھجور کے تنے کو تو نبی کی پہچان بھی ہے اور ساتھ رہنے کا جذبہ بھی ہے، اور تم کیسے ہو کہ تمہیں جذبہ ہی نہیں ہے، نہ شوق ہے، نہ لگن ہے، نہ جستجو ہے، نہ کوشش ہے، کچھ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں گفت خواہم کہ دائم شد بخوش بشنو اے غافل کمس چوبے مباش، کہ اے غافل غور کرو، کھجور کا تنا نمبر لے کر جا رہا ہے خوش تنا، اور تمہیں حیات بشری کا اتنا خوبصورت دور اللہ نے دیا، سر کے بالوں سے لے کے ناخن تک فری میں نوازا، تو تم نے کیا حق ادا کیا اللہ کی نوازشات کو پہچاننے کا اور اللہ کے حبیب سے تعلق جوڑنے کا؟ کیا فیصلہ کیا؟ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے دوستوں۔ اسی لیے معروم رحمت اللہ علیہ کی مثنوی شریف ان باریک نکات کو اجاگر کرتی ہے کہ کھجور کے خوش تنے کا سب کو معلوم ہے، جو لوگ عمرے پہ گئے، حج پہ گئے، معلوم ہے کہ ریاض الجنہ میں ستون حنانہ ہے۔ کتنوں کو پتا ہے یہ بات؟ کتنوں کے علم میں یہ بات ہے کہ وہاں کوئی ستون حنانہ کے نام سے بھی کوئی ستون ہے، جس کی ہسٹری پوری یہ ہے جو معروم نے بیان کی ہے؟ کیا میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ اس محفل میں کتنے لوگوں کو اس حکایت کے بارے میں پتا تھا یا ستون حنانہ کے بارے میں پتا تھا؟ ہے کوئی شعور؟ جن کے علم میں وہ ہاتھ بڑھائیں۔ چلے میں آج بچوں کے انداز میں پوچھ لیتا ہوں، کسی کو یہ واقعہ معلوم ہے؟ سنا ہے؟ جا کے دیکھا ہے؟ مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ کے درمیان کے وہاں ایک بہت بڑا ستون ہے جس میں لکھا ہوا ہے استن حنانہ، ستون حنانہ لکھا ہوا ہے، ابھی بھی لکھا ہوا ہے، 2023 میں بھی لکھا ہوا ہے۔ 2023 میں جا کر دیکھیں مسجد قبلتین بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ ساری وہ انفارمیشن ہے جو آپ کو خانقاہ کی برکت سے مل رہی ہے۔ اور فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ بغیر سفر کیے، بغیر مشقت اٹھائے، بغیر صرفہ کیے آپ کے علم میں یہ بات معروم کی برکت سے آ رہی ہے، معروم کی توجہ سے آ رہی ہے کہ گھر بیٹھے وہ انفارمیشن جو باہر کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں سطحیت کا لوگ شکار ہو گئے اور قدم قدم پہ کیوں باتیں کر رہے ہیں، وہ شعبہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا شعبہ کیا ہے؟ علم کی منتقلی ہے۔ وقت وہی ملتا ہے 24 گھنٹے، وقت وہی ملتا ہے 60-65 سال کا۔ کس نے کتنی محنت کی اور کس انداز میں اس کو سمجھا، یہی پوچھا جائے گا۔ اگر ہو کفر بھی، اگر ہو کفر بھی، اگر ہو عشق بھی تو کفر ہے مسلمانی، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ اگر عشق محمد ہے، عشق مصطفیٰ ہے، عشق ہے اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ تو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، چیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے زاویوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں میں ظاہرداری ہے یا ہمارے دلوں میں تحقیق ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے، اللہ کے نبی کے خانوادے سے محبت ہے، اللہ کے نبی کے اصحاب کا احترام ہے۔ اگر ہے تو خوشی ہے، اور خدا نخواستہ تساہل کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، اپنی کاہلی کی وجہ سے، وقت نہ ہونے کا شکوہ کرنے کی وجہ سے اگر ہم دور ہیں تو جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے۔ ایک کھجور کے خوش تنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پورا معلوم ہے، اور نہیں معلوم تو اس دور کے مفتیان ملت چنا اور چنی میں مشغول ہیں، یہ کسی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ آئیے ایک دوبارہ وقت آ رہا ہے کہ ہم لوگ مثنوی شریف سے رجوع کریں۔ مثنوی شریف سامراج کے آنے سے پہلے درس نظامی کا حصہ تھی۔ قرآن حفظ کر لیا، فقہ پہ عبور حاصل کر لیا، دیگر علوم پہ جو ہے وہ دسترس حاصل کر لی، پھر آخر میں اس کی جو نوک پلک سنوارنے کا جو عمل ہوتا تھا وہ مثنوی شریف ہوتا تھا۔ جب سامراجی قوتیں اس خطے میں آئیں، جہاں انہوں نے بہت سارے اور دیگر ظلم ڈھائے، اس میں سب سے بڑا ظلم یہ قرار پاتا ہے کہ درس نظامی سے مثنوی شریف کو نکال دیا گیا۔ جب مثنوی شریف کو نکال دیا گیا، ڈگریز، ہائیر ایکڈمک ایکٹیویٹیز کی تفصیل سب ہے، مگر کیا ادب ہے؟ جو ڈگریاں گھروں میں ہیں وہ تو پیمنٹ ہے، جو ہم نے پڑھائی کی اس کی رسیدیں ہیں، اور رسیدوں سے زندگیاں نہیں بدلتی ہیں۔ تعلیمی اسناد کی جو پیمنٹ کی گئی ہے وہ ڈگری کی شکل میں ہے،
تو کیا وہ ڈگری، ہاں ڈگری کیا کر رہی ہے کہ ہماری اوجڑی تو بھر رہی ہے، وہاں ہماری شخصیت میں تبدیلی نہیں آ رہی. تو شخصیت میں تبدیلی کے لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے. ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا. ہو اگر عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی. عشق کیا ہے؟ عشق کیا ہے؟ عشق اپنی نفی کی کیفیت کا نام ہے. ابراہیم نے بے قطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق آگ جلاتی ہے معلوم ہے، بھڑکی ہوئی ہے معلوم ہے، ناگ بھیجا جا رہا ہے معلوم ہے، سب ابراہیم کو معلوم ہے. بے قطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق عقل ہے میں تماشا یہ لبے بام، ابھی عقل ابھی چناؤ چنی میں ہے، اور عشق جو ہے آگ میں کود جاتا ہے. عشق کیا ہے؟ نفی کی کیفیت کا نام ہے. جہاں عقل کی انتہا ہے وہاں سے عشق کی ابتدا ہے. جہاں عقل کی انتہا ہے، اس سلیبس کی، اس پڑھائی کی، اس دنیا داری کی انتہا جہاں ہے، وہاں سے نفی کی پہلی منزل شروع ہوتی ہے. اور نفی کی آخری منزل کیا ہے؟ نفی کی آخری منزل عارف کو پتا ہے. سیر عارف ہر دمے تھو تخت شاہ. عارف کی سیر ہر وقت شاہ کے تخت کے پاس ہوتی ہے. عارف اللہ سے ملا ہوا ہوتا ہے. عارف عرفان کی وجہ سے اللہ سے قربت کی منزل پر ہوتا ہے. سیر عارف ہر دمے تھو تخت شاہ. سیر زاہد ہر مہے یک روز را. اور زاہد اپنے تمام تر ذوق کے باوجود ایک مہینہ چلتا ہے، ایک دن کاؤنٹ ہوتا ہے. اور عارف جو آگ میں کود جاتا ہے، جو اپنی نفی کر دیتا ہے، جو اللہ کو پہچان لیتا ہے، اللہ کی شان رحیمی پہ یقین اس کو ہوتا ہے، وہ عارف کہلاتا ہے. اسی لیے ہونا ہی پھر یہ چاہیے کہ فکر یہ ہونی چاہیے، فکر آباشد کے بیک شوید رہے. فکر اس بات کی ہو کہ راستہ کھل جائے. آج کیا فکر ہے؟ غور کرے، ہر شخص غور کرے. فکر کی چیز کی؟ آج روزگار کی فکر ہے، گھر بنانے کی فکر ہے، بچوں کو پڑھانے کی فکر ہے. یہ ساری فکرات جو ہیں آج ہیں. وہ فکر ہے کہ شاہ سے تعلق ہو جائے؟ نہیں ہے. وہ ہے نہیں ہے. اچھا کیوں نہیں ہے؟ یہ ابلیس اور نفس کا جال ہے. سامراجی طاقتوں کی، سامراجی قوتوں کی منفی فکر ہے کہ وہ دنیا میں مشغول کر دیتے ہیں. جبکہ فکر آباشد، مولوی فرماتے ہیں فکر آباشد کے بک شوید رہے. فکر اس بات کی ہو کہ راستہ کھل جائے. راہ آباشد کے پیش آمد شاہی. راستہ وہ کھلے جس میں شاہ سے ملاقات ہو جائے. ایک مرتبہ جب اس فکر کو پختہ کیا جائے گا. آج ہی صبح ایک کیس میرے پاس، کہنے لگے بھائی وہ بیمار ہو گئے تھے، بڑے اسپتال والوں نے 21 لاکھ روپے لے لیے. تو میں نے صاحب سے کہا، پہلی بار کسی نے بھیج دیا تھا ہمارے پاس. تو میں نے کہا یہ تمام جو آپ کو انہوں نے انفارمیشن دی ہے میڈیکل سائنس کی، تو اس کی پیمنٹ کتنی کی آپ نے؟ کہنے 21 لاکھ روپے کی. 21 لاکھ اگر آپ راہ خدا میں خرچ کر دیتے تو جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے دور سے فارغ بیٹھے ہوئے وہاں پہ سدرۃ المنتہا پر، اور 21 لاکھ آپ راہ خدا میں دے دیتے تو وہ ڈیوٹی پر خدا ان کو بھیج دیتا آپ کے لیے کہ جاؤ جا کے ہمارے بندے کی کرو. تم راہ خدا میں دینے سے غافل ہو گئے. اسپتالوں میں تم دے رہے ہو، دو. خدا کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جب تم راہ خدا کی کھڑکی کھولو گے تو وہاں سے جب زبردست بھینی بھینی خوشبو اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں تمہارے حصے میں آئیں گی. ابلیس اور نفس نے اور سامراجی قوتوں کی تعلیمات نے تمہیں حق سے دور کر دیا. فکر آباشد کے بک شوید رہے. فکر اس بات کی ہو کہ راستے کھل جائیں. راہ آباشد کے پیش آمد چاہے، راہ وہ کھلے، راستہ وہ ملے جس میں شاہ سے ملاقات ہو جائے. آج کی نشست میں مثنوی شریف کے تناظر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پہ گفتگو ہوئی. 2 ہماری نشستیں اور ہیں ربیع الاول کی مناسبت سے. انشاءاللہ مثنوی شریف ہی کے تناظر میں اور حالات واقعات پر توجہ دینے کے لیے اسی انداز میں گفتگو انشاءاللہ آنے والی جمعرات اور آخری جمعرات میں ہوگی. اللہ تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہماری فکروں کو مہمیز دے، چال بنے، آگے بڑھیں تاکہ اللہ کے قوانین اور اس کی ترجیحات کو پہچاننے جیسے ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.